بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا فائدہ چل رہا تھا، الامور بمقاصدها، ضابط فی هذا المبحث التعیین لتمییز الاجناس۔ یہ تعیین نیت کی بحث چل رہی ہے، تو تعیین نیت کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کہ ایک ہی جنس کی مختلف عبادات ہوں تو ان میں امتیاز کرنے کے لیے فنیت التعین فی الجنس الواحد لغو، اور اگر ایک جنس ہو تو اس میں تعین نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں تعین نیت کرنا لغو ہوتا ہے، چونکہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تعین تو تب ہو جب مختلف اجناس ہوں تو ان میں امتیاز کرنے کے لیے تعین کرنی پڑتی ہے۔ والتصرف اذا لم يصادف محلہ کان لغوا، یہ اصول ہے کہ جب کوئی بھی تصرف، کوئی بھی کام وہ غیر محل میں واقع ہوگا تو وہ لغو ہو جائے گا۔ باقی فقہا کے ہاں اختلاف جنس جو بنتا ہے وہ اختلاف سبب کے ذریعے سے بنتا ہے، یعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب۔ اگر ان احکامات کے سبب الگ الگ ہیں تو ایسی صورت میں اس کی جنس بھی الگ الگ سمجھی جائے گی۔ مثلا والصلاۃ کلھا من قبیل المختلف، کہ نماز جو ہے، جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے اسباب چونکہ ان کے اوقات ہیں، فجر کا وقت اور ہے، ظہر کا اور، عصر کا اور، مغرب کا اور، عشاء کا اور، تو چونکہ سبب الگ الگ ہیں تو یہ جنس بھی مختلف سمجھی جائے گی۔ حتی الظہرین من یومین، حتیٰ کہ 2 دنوں کی جو ظہر ہے تو ہر دن کا وقت اس کا سبب بنا ہے وہ الگ الگ ہے، اس لیے یہ بھی الگ الگ جنس سمجھی جائے گی، یا 2 دنوں کی اثر ہو۔ بخلاف ایام رمضان، رمضان کے تمام روزے ان کے وجوب کا سبب جو ہوتا ہے وہ شہود شہر ہوتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کا آنا، تو چونکہ شہود شہر وہ ایک ہی سبب ہے، اس لیے پورے رمضان کے روزے جو ہے اس کو جنس واحد سمجھا جائے گا۔ فتفرع على ذلك انه لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر، اس پر کچھ تفریعات بیان کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے ذمے کوئی متعین دن کا روزہ رہ گیا تھا اور اس نے کسی اور دن کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو ایسی صورت میں یہ صحیح ہے۔ کیوں کہ پورے رمضان کے روزوں کا سبب جب ایک ہے تو یہاں تعیین نیت کی ضرورت ہی نہیں۔ او کان علیہ قضاء صوم یومین، یا ایک آدمی کے ذمے 2 روزوں کی قضا تھی یا 2 روزوں سے بھی زیادہ، فصام یوما عن قضاء یومین، تو اس نے ایک دن کا روزہ رکھا اور 2 دنوں کی قضا کی نیت کر لی تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 2 دنوں کی قضا نہیں بنے گی، خود بخود ایک دن کی بن جائے گی، یہ جو اس نے تعیین کی ہے یہ لغو ہے۔ بخلاف ما اذا نوى عن رمضانین، بخلاف اس صورت کے کہ اگر 2 رمضانوں کے روزے ہوں اور دونوں کی نیت سے ایک روزہ رکھے تو حیث لا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہوگا، لاختلاف السبب، اس لیے کہ یہاں سبب الگ الگ ہے۔ پچھلے سال کے روزوں کا سبب اس کا شہود شہر تھا، اس سال کے روزوں کا سبب اس سال کا شہود شہر ہے، تو یہاں تعیین نیت جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ کما اذا نوى ظہرین او ظہرا عن عصر، جیسے ایک آدمی نے 2 ظہروں کی نیت کی یا ظہر اور عصر کی نیت کی ایک نماز میں تو یہ لغو ہو جائے گی۔ او نوى الظہر یوم السبت وعلیہ ظہر یوم الخمیس، یا اس نے ہفتے کے دن کی ظہر کی نیت کر لی حالانکہ اس پر جو ہے جمعرات کے دن کی ظہر رہتی تھی، تو چونکہ یہ ساری مثالیں الگ الگ جنس کی ہیں، اجناس کی ہیں، تو جہاں مختلف اجناس ہوں گی وہاں تعیین نیت ضروری ہوگی۔ وعلی ھذا اداء الکفارات، اور اسی پر آپ قیاس کر لیں کفارات کا ادا کرنا، لا يحتاج فیہ الی التعیین فی جنس واحد، اگر وہ ایک ہی جنس کا کفارہ ہے تو وہاں تعیین کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تعیین کی بھی تو لغو ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کفارے الگ الگ جنس کے ہیں تو لابد منہ، تو پھر تعیین نیت ضروری ہے، جیسے کہ شرح کنز میں زہار کی بحث میں جو ہے مصنف اس کو ثابت کر چکے ہیں۔ وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَقَالُوا لَوْ عَجَّلَ 5 سُودًا عَنْ 200 درہم سود، اگر کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس 200 درہم تھے
اور اس نے پیشگی یعنی سال پورا ہونے سے پہلے 5 درہم جو ہے وہ ادا کر دیے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو 200 درہم تھے بھی سال پورا نہ ہوا کہ یہ ہلاک ہو گئے، اور اس کے پاس کوئی اور نصاب بھی موجود تھا یعنی دراہم کے علاوہ، تو اب ایسی صورت میں یہ جو 5 درہم اس نے 200 درہم کی طرف سے ادا کیے تھے، تو یہ جو اور اس کے پاس نصاب موجود ہے یہ اس کی طرف سے بن جائے گا۔ وفی فتح القدیر من الصوم ولو وجب علیہ قضاء یومین من رمضان واحد، فتح القدیر میں کتاب الصوم کے اندر ہے کہ ایک آدمی کے ذمے 2 روزوں کی قضا تھی، نہ ایک آدمی کے ذمے قضا تھی 2 دن کی، ایک رمضان کے 2 روزوں کی، تو اولا یہ ہے ان ینوی اول یوم وجب علیہ قضاؤہ، کہ نیت کرے پہلے اس دن کی جس کی قضا اس کے ذمے لازم ہے اس رمضان سے، اور اگر اس طرح تعین نہیں کرتا کہ میں پہلے جو قضا ہوا اس کی پہلی ادا کرتا ہوں اور بعد میں پھر دوسرے نمبر پر دوسرے کی، اس طرح اگر تعین نہ بھی کرے تو تب بھی جائز ہے، چونکہ سبب ایک ہے لہٰذا یہ جنس ایک ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ مِن رَمَضَانَيْنِ، اور اگر 2 رمضانوں کے ہوں تو اب اولا بلکہ زیادہ مختار یہ ہے کہ نیت کرتے وقت یہ طے کرے کہ یہ کون سے سن کے رمضان کی قضا کر رہا ہوں اور دوسرا روزہ کون سے سن کی ہے، یعنی تعین نیت کرنا یہ مختار ہے۔ حتیٰ لو نوى القضاء لا غیرہ، لیکن اگر ایک آدمی نے قضا کی نیت سے 2 روزے رکھ لیے اور یہ طے نہ کیا کہ پہلے رمضان کا کون سا ہے دوسرے رمضان کا کون سا ہے تو تب بھی جائز ہے۔ ولو وجبت علیہ کفارۃ فطر، اگر ایک آدمی نے روزہ توڑ دیا تھا اور اس کے ذمے کفارہ بھی تھا اور قضا بھی تھی، تو اس نے 61 روزے رکھ لیے کہ جس میں قضا بھی ہو گئی اور کفارہ بھی ہو گیا، لیکن یہ طے نہیں کیا کہ کون سا ایک روزہ قضا ہے اور باقی جو ہے وہ 60 روزے جو وہ کفارے کے ہیں، اس طرح اگر تعین نہیں بھی کی تو تب بھی جازہ جائز ہے۔ وفی الخانیہ، تاتر خانیہ کے اندر ہے کہ اگر ایک آدمی نے عجل الزکاۃ عن احد المالین، اس کے پاس 2 مال تھے اور اس نے ایک مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اور پیشگی ادا کر دی، لیکن جس مال کی زکوٰۃ ادا کی اس میں کوئی شخص مستحق ثابت ہو گیا، کسی کا حق اس میں ثابت ہو گیا، یہ اس کا گویا مالک ہی نہیں تھا، تو جس کی طرف سے اس نے زکوٰۃ ادا کی تھی یہ غیر مملوکہ مال تھا، تو سال گزرنے سے پہلے اس نے اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اب یہ جو پیشگی زکوٰۃ ادا کی ہے یہ دوسرے مال کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب اس نے اس مال کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی تو وہ زکوٰۃ بنی ہی نہیں، اس لیے کہ جس مال کی طرف سے وہ ادا کر رہا تھا وہ مال اس کا تھا ہی نہیں، وہ اس کا مالک ہی نہیں تھا جس کی طرف سے اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ وَقَذَا لَوْ اسْتَحَقَّ بَعْدَ الْحَوْلِ، اور ایسے ہی سال گزرنے کے بعد بھی اگر کسی کا حق ثابت ہو جائے تو تب بھی یہ دوسرے مال کی طرف سے زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لِأَنَّ فِي الْإِسْتِحْقَاقِ، اس لیے کہ استحقاق والی صورت میں اس نے پیشگی ایسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر دی لم یکون فی ملکی، جو مال اس کی ملکیت میں نہیں تھا، تو لہٰذا یہ تعجیل باطل ہو جائے گی۔ وفیہا ایضاً لو کان لہ 5 من الابل، اور اسی میں ایک مسئلہ اور ذکر کیا، ایک آدمی کے 5 اونٹنیاں تھیں حاملہ، اور اس نے سوچا کہ ابھی اسی سال میں انہوں نے بچے جنم دے دینے، تو اس نے 10 کی طرف سے جو ہے وہ 2 بکریاں زکوٰۃ ادا کر دیں تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر آئندہ سال کا سوچ کر کے پھر یہ حاملہ ہوں گی پھر یہ بچے جنم دیں گی تو ان کی میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تو اگر آئندہ سالوں کی سامنے رکھ کے زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ ھذا کلہ فی الفرائض والواجبات، کہتے ہیں یہ تفصیل جو ابھی آپ سن رہے تھے یہ فرائض، واجبات، نظر، وطر امام صاحب کے قول کے مطابق، اور عیدین صحیح قول کے مطابق، اور طواف کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں مختار قول کے مطابق، ان میں یہ ہے تفصیل۔ وطروں میں وہ وطر کی نیت کرے، لا والوطر الواجب، وطر واجب کی نیت نہ کرے، چونکہ اس میں ہمارے فقہاء کا اختلاف ہے کہ صاحبین جو ہیں وہ اس کو غالباً سنت قرار دیتے ہیں۔ وفی صلاۃ الجنازہ، اور نماز جنازہ میں نیت کرے کہ نماز اللہ کے لیے، دعا میت کے لیے۔ ولا یلزمہ التعیین فی سجود التلاوہ، اگر سجدہ تلاوت کوئی آدمی ادا کرنا چاہتا ہے تو یہاں تعین نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سی صورت کا سجدہ ادا کر رہا ہوں،
بس وہ سجدے ادا کرتا جائے تو خود بخود وہ جو ہے صورتوں کی تعین ہوتی جائے گی، یہاں تعین نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا النَّوَافِلُ، کہتے جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے کہ نوافل مطلق نیت سے ادا ہو جاتے، اس میں تعین نیت کی ضرورت نہیں۔ اور جو سنن مؤکدہ وغیرہ ہیں ان میں تعین کرنی چاہیے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے، اور صحیح اور اعتماد اس پر ہے کہ عدم الاشتراط، کہ ان سنن رواتب کے اندر بھی تعین نیت شرط نہیں ہے، یہ مطلق نفل کی نیت سے اور مطلق نیت سے بھی کافی ادا ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک تفریح بیان کی ہے، لو صلی رکعتین، ایک آدمی نے یہ سمجھ کر کہ ابھی تہجد کا وقت ہے 2 رکعتیں ادا کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ تہجد کا وقت تو ختم ہو گیا تھا، صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، میری ان 2 رکعتوں سے پڑھنے سے پہلے ہی صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، تو اب یہ تہجد تو نہیں بنی لیکن یہ فجر کی 2 سنتیں بن گئیں، لہٰذا اب دوبارہ اس کو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ صبح صادق ہونے کے بعد 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور جو ہے نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اما من قال اذا صلى ركعة قبل الطلوع واخرى بعد، ایک اور تفریح ہے کہ ایک آدمی نے 1 رکعت تو صبح صادق سے پہلے پڑھ لی اور دوسری رکعت جو وہ صبح صادق کے بعد پڑھی، تو آیا یہ فجر کی سنتیں ہو گئیں یا نہیں ہو گئیں؟ تو کہتے ہیں فبعید، اس کی فجر کی سنتیں بننا یہ بعید ہے، اس لیے کہ سنتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح صادق کے بعد ان کو شروع کیا جائے، تو یہاں 1 رکعت تو تہجد کے وقت میں پڑھ لی ہے، اس وجہ سے ان کا سنت بننا یہ بعید ہے۔ وقالوا لو قام الى الخامسہ، اگر ایک آدمی 4 رکعتیں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ 5ویں میں ظہر کی نماز میں بھول کر کھڑا ہو گیا جبکہ قادہ اخیرہ بھی کر لیا تھا، تو اب مسئلہ یہ کہ اس کو چھٹی رکعت بھی ساتھ ملا لینی چاہیے اور یہ 2 نفل بن جائیں گے، 4 فرض بن جائیں گے، سجدہ سہو کر لیں، لیکن یہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ نہیں بنیں گی، یہ بلکہ مطلقاً نفل بنیں گے، لیکن وہذا لا يدل على اشتراط التعیین، لیکن اس سے یہ نہیں بات ثابت ہوتی کہ جو سنن رواتب ہے اس میں تعیین نیت شرط ہے، اس مسئلے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، لأن عدم الاجزاء، یہ جو ہم نے کہا کہ یہ 2 سنتیں نہیں بنیں گی بلکہ مطلقاً نفل بنیں گے، اس لیے کہ 2 سنتیں مستقل تحریمہ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور یہ فرائض کے ساتھ جو 2 نفل پڑھیں وہ بالتبع ہیں، وہ مستقل تحریمہ کے ساتھ نہیں ہیں، لکون السنت لم تشرع الا بتحریمہ، اس لیے کہ سنتیں نہیں جائز قرار دی گئی مگر مستقل تحریمہ کے ساتھ، ولم توجد، اور وہ اس صورت میں نہیں پائی گئی۔ واختلف التصحیح فی التراویح، کہتے تراویح کے اندر کیا حکم ہے، تو اس میں تصحیح کے اندر کہ کون سا قول صحیح ہے اس میں اختلاف ہے کہ کیا تراویح مطلقاً نیت سے کافی ادا ہو جاتی ہیں یا تعیین نیت ضروری ہے۔ قاضی خان نے اسی بات کی تصحیح کی ہے کہ شرط ہے، یعنی تعیین نیت، اور اعتماد اس کے خلاف پر کیا گیا، جیسے سنن رواتب میں مطلقاً نیت کافی ہے تو تراویح میں بھی مطلقاً نیت کافی ہے۔ وتفرع ايضا على اشتراط التعیین للسنن الرواتب وعدمه مسألة اخرى، اس پر کہتے ایک اور تفریح کہ سنن رواتب کے لیے اشتراط تعیین جو ہے یہ شرط ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں اس کے اوپر ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لو صلی بعد الجمعۃ 4، اگر ایک آدمی نے نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، اور یہ جگہ ایسی ہے جہاں نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے بارے میں شک پایا جاتا ہے، اور ان 4 رکعتوں میں نیت یہ کی کہ آخری جو میرے ذمے ظہر ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، یا پہلی جو سب سے میرے ذمے ظہر تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں، جو قضا نمازوں میں طریقہ ہوتا ہے، تو ادرک وقتہ ولم یؤدی، اس نے وقت کو تو پایا لیکن ادا نہ کیا، ثم تبین صحت الجمعہ، اور پھر واضح ہو گیا کہ نہیں جو میں نے جمعہ پڑھا یہ صحیح ہے، تو صحیح قول کے مطابق تنوب عن سنت الجمعہ، یہ جو 4 رکعتیں اس نے اس طرح پڑھی تھیں تو یہ جو جمعے کے بعد والی 4 سنتیں ہیں ان کے قائم مقام ہو جائیں گی، حیث لم یکن علیہ ظہر، جبکہ اس کے ذمے کوئی ظہر فوت شدہ نہ ہو، وعلی القول الاخر، دوسرا قول یہ کہ لا، اس طرح جو ہے وہ ظہر کی سنتیں نہیں بنیں گی، جیسے کہ فتح القدیر کے اندر ہے۔
وہو ایضا یتفرع علی ان الصلاۃ اذا بطل وصفها لا يبطل اصلها، ایک تفریع بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی نماز کی کوئی صفت باطل ہو جائے، یعنی فرضیت سے نکل کر وہ نوافل کی طرف آ گئی، کوئی اس کا اس طرح کا وصف اگر بدل گیا تو کیا اس سے اصل نماز باطل ہوگی؟ تو کہتے ہیں لا یبطل اصلها، اصل نماز نہیں باطل ہوگی، وصف تبدیل ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق، و ابی یوسف اور امام ابی یوسف کے قول کے مطابق، لیکن امام محمد کا اختلاف ہے، وہ فرماتے جب وصف باطل ہوگا تو اصل بھی باطل ہو جائے گا۔